अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम जब गुज़िश्ता हफ्ते एक ताराना निगाह डालते हैं तमाम की तमाम जो भी मसरूफियात थी, जो भी हालात और वाक़यात हुए, तो हमें इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है। मईशत पस मंज़र में चली गई है। गो के किसी भी मुल्क की सियासी इस्तेहकाम का सबसे बड़ा जो पस मंज़र होता है वो होता है मईशत। मईशत अगर बेहतर है तो सियासी तौर पे भी आप दुनिया भर में जो है एक अच्छा मकाम रखते हैं। लेकिन इस वक्त हम सबके इल्म में है कि लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और 4 नवंबर पर PTI यानी इमरान खान साहब जो है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो अपनी लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या होता है सूरत हाल कुछ नहीं पता, लेकिन इसके मनफी असरात तमाम जगहों पर पड़ने शुरू हो गए हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो सोने के रेट्स हों। अब बात यह है कि महंगाई का हम रोना रोते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम हमारा टोटली तौर पे इकोनॉमिक बेस है, तो इसलिए हम ज़्यादातर इकोनॉमिक पे ही बात करते हैं। जबकि इस वक्त महंगाई की वजह से आम अफराद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ेर बार हैं कि उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी जान इसी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स में बेतहाशा इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हमारे मईशत के हैं वो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, इसलिए कि हुकूमत की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा ना समझ में आने वाली हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है। ये बात मैं कर रहा हूँ बिल्डर्स, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, जो कि एक पूरे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के कारोबार करते हैं और इस कंस्ट्रक्शन के कारोबार से तकरीबन 74 से 75 एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, लेकिन उनको भी बिल्कुल से ज़्यादा बिल्कुल बेदस्तपा कर दिया गया है कि उन्होंने हर किस्म की एक्टिविटीज से जो है अपने आप को किनारा कशी इख्तियार कर लिया है। उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके अलावा कराची शहर की जो सूरत हाल है अमन अमान की गुज़श्ता हफ्ते जो एक गुर्बत के गुज़श्ता दिनों मच्छर कॉलोनी में एक वाक़या हुआ, वो वाक़या क्या था? क्या कोई फ्रस्ट्रेशन का इजहार था कि लोगों के पास इतनी सब्र नहीं है कि वो एक दो बेगुनाह इंसानों का उन्होंने कत्ल कर दिया? वजूहात क्या थी? इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या मईशत और मईशत की सुस्त रवि की वजह से जो रोज़गार नहीं है या कोई और वजूहात है, उसकी वजह से जो है लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन सी हो गई है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और वो बात पर जो है वो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि हमारे मेहमानों के अपने क्या ख्यालात हैं। आज इस प्रोग्राम को जिन मेहमानों ने जीनत बख्शा है उनसे मैं आपका पहले तारुफ करवा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अल्ताफ़ ताई साहब, ये हैं सदर आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एसोसिएशन के। ये अभी 2022 और 23 के लिए नामजद जो है सदर हैं। ये अल्ताफ़ ताई, आपको चेयरमैन कहते हैं सदर कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, ठीक है जी, ये चेयरमैन आबाद। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख हबीब साहब, जानी पहचानी शख्सियत हैं और SMEs में ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी आवाज़ें बुलंद करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस भी करते हैं कि उनके मसाइल को हल किए जाएँ। शेख हबीब साहब का ताल्लुक़ है, सदर हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के। थैंक यू शेख साहब। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब M रहमान साहब, ये भी काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत है, मेरे प्रोग्राम में आपने काफ़ी दफ़ा इनको देखा भी हुआ है, लेकिन ये इनका ताल्लुक़ नेचुरली जो है आबाद और ये रियल्टर्स, ये तकरीबन जो है चूली दामन का साथ है। 19-20 का इनका कारोबार में फ़र्क होता है, लेकिन दोनों के मफादात तकरीबन एक जैसे ही हैं। M रहमान साहब का ताल्लुक़ है सदर ऑल कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के। थैंक यू रहमान साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए और ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उससे कबल मैं एक थोड़ी सी रिपोर्ट देखूंगा, रिपोर्ट के बाद दोबारा आ जाऊँ। कराची शहर यतीम शहर जिसका ना तो कोई वली वारिस है और ना ही कोई हुकूमत उसे ओन करती है। हालत ये है कि शहर को तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें नोच नोच कर खा रही हैं। कराची वो शहर जो कि हुकूमतों को हर बरस अरबों खरबों रुपए मुल्की खजाने में जमा करवाता है, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात तो एक तरफ, शहरी अब सब कुछ भूल कर अपनी जानो माल की फिक्र में पड़ गए हैं। स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया है कि पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार भी इससे महफूज नजर नहीं आते। दूसरी जानिब शहर के बासियों को माशी दहशत गर्दों के सुपर्द कर दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक ने सियासी
जमातों को इमदाद और फंड्स के नाम पर भत्ता देकर लूटने का लाइसेंस ले लिया है और हमारी तमाम सियासी जमातें मगरमच्छ के आंसू बहाकर शहरियों को झूठी तसल्ली दे रही हैं। एक जानिब महंगाई के सबब आवाम का जीना दोभर हो गया है और दूसरी जानिब स्ट्रीट क्रिमिनल्स और माशी दहशतगर्द के इलेक्ट्रिक ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। सिंध हुकूमत अंदरून सिंध अपने वोट बैंक को बचाने की फिक्र में लगी हुई है। उसे कराची शहर से सिर्फ टैक्स और सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की फिक्र है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची में वोट नहीं मिलते। ताजिर और सनतकार एहतिजाज और मुजाहरों से थक कर अब अपनी हिफाजत के लिए अपने इलाकों में कम्युनिटी पुलिसिंग के निजाम को अपना रहे हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट पे ही हम अहाता करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे और इस पे ही हम रहेंगे कि कराची शहर के असल मसाइल क्या हैं, जो कि हमारे अपने ताजिर बरादरी के जो नुमाइंदे हैं उनके अपने क्या ख्यालात हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से मिलने के बाद वापस आएंगे तो अपनी तसल्सल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल मैंने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, प्लस जो अपने मेहमानों से मैंने आपकी तरफ करा दिया कि अल्ताफ़ ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख हबीब साहब और एम रहमान साहब। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अल्ताफ़ ताई साहब से। अल्ताफ़ ताई जो कि सदर हैं आबाद के। सबसे पहली बात तो बहुत मुबारक हो सर कि आपको 2022-23 के लिए जो है सदर जो है वो नॉमिनेट किया गया। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, कराची शहर की मईशत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको अगर एक तरफ कर दें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे 70 से 72 74 के करीब इलाड इंडस्ट्रीज इससे कहते हैं कि इससे वाबस्ता हैं। लेकिन इस वक्त कराची शहर के अंदर, जो कि एक ज़माने के अंदर मेरा अपना ज़ाती रहा है कि बिल्डर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे कराची में, कराची हैदराबाद, अब क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मदऊ किया और आपके तवज्जुह से मैं जवाब दूंगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची और जो पाकिस्तान का कराची जो सिंध सूबा है इसमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी पहले, और आज के टाइम पे इस वक्त बड़ी मांद हो गई है। इसकी 2 वजह है। एक तो जो कमर्शियल जो रोड्स डिक्लेयर थे वो रोड्स पे अभी परमिशन नहीं मिल रही है कोर्ट्स के ऑर्डर की वजह से। एक तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त कंट्री की वो बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, क्योंकि जो डिवैल्यूएशन रुपीज़ हो रहा है वो इतना तेज़ी से हो रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बिल्डर्स कि वो किस तरीके से कंसिस्टेंट प्राइस रख के उस काम को करें, उस काम को पूरा करें। तो इसीलिए सारे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो सारे हॉल्ट हो गए, और जो बिजनेसमैन है ये सोचता है कि ज़ाहिर बात है ये जो काम है हम 2 साल 3 साल 4 साल में जाके पूरा करते हैं, तो वी हैव नो आइडिया फॉर द इन्फ्लेशन, वी हैव नो आइडिया फॉर द डिवैल्यूएशन, और ये पोजीशन नहीं पता चल रही कि किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से लोगों को डिलीवरी देंगे। इसमें क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ का अमल दखल है? इसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ का भी अमल दखल आप कह सकते हैं, और इंटरनेशनल प्राइसेस में जो कमोडिटीज़ की प्राइस जो बहुत अप हो गई थी, जैसे आयरन है, जैसे कोल है, जैसे ऑयल है, इसका बहुत बड़ा फ़र्क था। अब वो प्राइसेस जो कमोडिटीज़ की नीचे आई हैं उसका भी यहाँ पे अभी बेनिफिट दे नहीं रहे, क्योंकि कार्टेल और सीपीआई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की वजह से कार्टेलाइजेशन हुआ है। कार्टेलाइजेशन की वजह से ये बेनिफिट नहीं, मेरा कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो इंपोर्ट पॉलिसी का इतना असर नहीं होता, इसलिए कि तकरीबन 80% जो चीज़ें हैं आपके मुल्क में ही तैयार होती बनती। बहुत अच्छी बात की आपने सर, लेकिन रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट होता है ना। अगर सीमेंट पैदा होती है तो वी हैव टू इंपोर्ट कोल, कोल इंटरनेशनल प्राइस से आता है। इसके बाद ऑयल प्राइस जो उसकी जो फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन करते हैं, दूसरी से कंजप्शन करते हैं, सीमेंट का कार्टेलाइजेशन की वजह से सीमेंट की प्राइसेस बजाय नीचे आने के उन्होंने 600 रुपये और इंक्रीज कर दी। द रीज़न बेस्ट नोन बाय द ऑनर ऑफ द सीमेंट एसोसिएशन एंड द कार्टेलाइजेशन, कि इन्होंने क्यों इस मौके पे जब हर चीज़ इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में नीचे आई है तो इन्होंने बढ़ाया प्राइस। दूसरा, इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस में इस वक्त जो रॉ मटेरियल है आयरन ओर, उसकी प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे उनको नहीं मिल रहा, बिल्डर्स को नहीं मिल रहा। दूसरा ये कि देखें, ये जो इंडस्ट्री है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी के अंदर। और आपने जो कहा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, तो देखें अपनी जगह पे जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि जितनी भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, और ये वो इंडस्ट्री है जो बिल्डर्स की वो इंडस्ट्री है कि जो खाली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके बाद इससे 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं, इसके बाद एक लेमैन को मिलती है, और एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जिसकी हम
ہماری جو فروٹ ہے وہ ہے لینڈ. اگر ہم نے لینڈ پرچیز کیا, اس کے بعد اگر اس لینڈ کے اندر ہم جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آئدر اس ایکٹیویٹی میں جو بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں, جیسے لاکھ فٹ کنسٹرکشن کی 5,000 روپے کاسٹ آئی, تو وہ 5,000 روپے کاسٹ یا جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ اکانومی کے اندر جاتی ہے. اس کا ٹوٹل 100% پارٹ اکانومی کے اندر جاتا ہے, آئدر ان دا ٹرمز آف ٹیکس, آئدر ان دا ٹرمز آف سیل ٹیکس, آئدر ان دا ٹرمز آف ٹو پرچیز را مٹیریل فرام دا انڈسٹریز. 72 الائڈ انڈسٹریز جو کہ ڈبل ٹیکسیشن کرتی ہے, وہ الگ ٹیکس دیتی ہے, وہ الگ سیل ٹیکس دیتی ہے. تو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے گورنمنٹ کے ایکسچیکر کو ملٹیپلائی کر کے ایکسچیکر. لیکن یہ چیزیں ساری کیوں مان پڑ رہی ہیں؟ بیکاز آف دا اکنامک ایکٹیویٹیز جو اس وقت ہماری. مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں جو ایکٹیویٹیز تھی بند ہوئی, پنجاب میں ایکٹیویٹیز جاری ہیں, وہ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. پنجاب میں ون ونڈو آپریشن ہے, پنجاب میں پرمیشن کے لیے پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ الحمدللہ جو بھی حکومت کی پالیسیز اس میں عمل دخل ہے, پالیسیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یہاں پہ ہجز بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ پرابلمس بہت زیادہ ہے اپروول کے لیے. جسٹ بیکاز آف ڈیٹ یہاں پہ پرابلم ہے. پھر بھی ہمارے جو ایسوسیشن کے بلڈرز ہیں, جو کہ 1400 لوگ ہیں جس میں سے لوگ کام کر رہے ہیں, پھر بھی مطلب آپ سمجھیں کہ پوری کوشش کر کے جتنی طریقے سے کام تو کرنا ہے نا, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کام تو کرنا ہے. جتنی بھی پرابلمس حل کرنے کے بعد بھی کوشش کرتے ہیں کہ پروجیکٹس لائیں, امپلائمنٹ دیں, جنریٹ کریں, اپنے امپلائمنٹ جنریٹ کریں, ٹیکسز بھریں, جس کے لیے ہم چاہیں گے گورنمنٹ کے آپ سے توسط سے کہوں گا کہ تھوڑا سا ہم کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ایکٹیویٹیز چلیں گی. اور اگر یہ انڈسٹری چلے گی تو اس ملک کو فائدہ ہوگا, کیونکہ 1/3 آف دا GDP ہم کنٹریبیوٹ. سابقہ حکومت عمران خان کی تھی, سابقہ حکومت عمران خان میں پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی اور اس میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ فیسلٹیز بھی دی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سابقہ حکومت کی پالیسی بہتر تھی؟ دیکھیں سابقہ حکومت بھی پالیسیز ہاؤسنگ کے حساب سے بہتر تھی, کیونکہ انہوں نے ہاؤسنگ کو فوکس کیا ہوا تھا. ایمنسٹری بھی دی انہوں نے. جی ایمنسٹری دی, تو ایمنسٹری تو بڑی انہوں نے بڑی اسمارٹ موو سے ایمنسٹری دی تھی. ایسے نہیں کہ ایمنسٹری دی تھی کہ آپ اپنے گرے پیسے ڈکلیئر کر کے آپ اس کو وائٹ کر لیں اور یو ہیو ٹو پے سم ٹیکس. اس طرح نہیں تھا. وہ بڑی ایک لانگ ایمنسٹری تھی, لانگ ویژن والی ایمنسٹری کہ یو ہیو ٹو پرچیز a plot from that amount and then you can get the benefit of this plot after completion of the project. It never means that today you purchase a plot and you can get this amnesty. No, you have to purchase the plot. ایک سہولت تو ملی تھی. نہیں, سہولت اس طرح نہیں تھی کہ آپ کو دس اینڈ دیر سہولت مل جائے. یو ہیو ٹو پرچیز دا پلاٹ, دین یو ہیو ٹو ٹیک دا پرمیشن ود ان اے سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا پروجیکٹ ود ان سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپلیٹ دا اسٹرکچر آف دیٹ پروجیکٹ ود ان سرٹین ٹائم آف پیریڈ, اینڈ دے کین 4-5 سال کے بعد آپ کو اس کا جی اس کے بعد آپ اس کے بعد اس کی لیز کریں گے. جو اس کا فرسٹ آنر تھا 50% آپ کا وہ مال بکنا چاہیے, تقریباً 50 آپ کے کمپلیٹ ہونے تھے. بینک تو لیزنگ کر رہے تھے نا, جس کی وجہ سے بکنا آسان تھا. دیکھیں بینک لیزنگ کر رہے تھے, یہ بینک لیزنگ نہیں کر رہے تھے, بٹ آپ جب بھی اویل کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ سارے سسٹم کو کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک بھی سسٹم اس میں سے لیپس ہوتا ہے, آپ کو پرمیشن نہیں ملتی اگر جون 2021 سے پہلے, تو آپ 111 میں آ جاتے ہیں کنسیلمنٹ میں. اپنی جگہ ہے, لیکن حکومت چلی گئی, اس کا نقصان ہوا کچھ نہیں. اس کا نقصان نہیں, وہ پالیسی تھی, وہ تو آرڈیننس کے تک پالیسی وہ چل رہی ہے. جنہوں نے اس کو اویل کی اور جو اس کو کمپلیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی دے کین گیٹ دا بینیفٹ ایز پر دا آرڈیننس آف پاکستان. جی شیخ حبیب صاحب, گزشتہ ہفتے آپ نے ایک پریس کانفرنس کی کراچی پریس کلب میں, کافی زیادہ شعلہ بیانی کیا آپ نے, بڑے چنگاڑ رہے تھے, غصے میں تھے, وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وجہ تو آپ کے سامنے ہے, بڑے لہجے میں آپ نرم ہیں لیکن اس دن بڑے چیخ رہے تھے. پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے نا اس وقت بے حد پریشان ہے. اس کی وجہ ہے کہ معیشت, جب ملک کی معیشت کمزور ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے عوام پہ اس کا نقصان آتا ہے. پھر یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے معاملات ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. چلے بدقسمتی یہ ہے کہ 6 ماہ پہلے ایک PDM کے نام پہ ایک جماعت بنی. میں اس بات پہ اعتراض کروں گا, 11 جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں سر, 13 جماعتیں. سر میں 13 جماعتیں میں 11 نہیں, آپ یہ مت کہیے گا کہ جماعتیں اکٹھے نہیں ہوتی. جی 13 جماعتیں اکٹھی ہوئی. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاکستان میں چلے کچھ نظر آیا, لیکن سر 7 ماہ لیکن بات وہی ہے نا کہ عوام یہ کہتے ہیں کہ 13 جماعتیں اکٹھی ہو گئیں لیکن 13 ایسوسیشن اکٹھے نہیں ہوتے تاجر والے. ہاں چلے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیاسی جماعتوں کے جو اختلافات تھے, چلے شکر اللہ کا کہ پاکستان کے اندر ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آئے, اور انہوں نے 7 ماہ کے اندر, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں بہت کچھ دیں گے, کہ پچھلے 18 مہینے 2 سال پیچھے جاتے ہیں تو جو مہنگائی کا جو ریشیو تھا پچھلی حکومت میں وہ 7 سے اور 8% تھا, اور 6 ماہ پہلے اگر ہم جاتے ہیں تو وہ 14 سے 15% تھا. آج 7 ماہ گزرنے کے بعد اس وقت جو مہنگائی جو اس وقت ریشیو ہے وہ 47 اور 46% آ رہا ہے. ایسا ہی. اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں, قداور جماعتیں, یہ بھی اگر ہمیں کوئی بینیفٹ نہ دے سکیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو ہماری ملک کی معیشت تو تباہی کی طرف جا رہی ہے نا, صرف سیاسی بحران. اس پہ کچھ قدرتی آفات بھی ہے نا, سیلاب آ گیا,
سیلاب کی وجہ سے بھی کچھ تھوڑا سا دیکھیں سیلاب آ گیا تو ان کے لیے تو میں کہوں گا کہ ان حکومتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا, ان کو بہت بینیفٹ مل گیا, اس کے اندر یہ چھپ گئے. دیکھیں 55 سے 54% حصہ جو ہے فلڈ کی نظر ہوا پورے پاکستان میں, اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوا وہ کراچی ہوا, سوری سندھ ہوا, ٹھیک ہے نا, سندھ اور بلوچستان ہوئے, سندھ اور بلوچستان, سندھ میں سب سے زیادہ وہ. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا سے ان کو مرات ملی, دنیا سے ان کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملی اتنی, نہیں جی نا, آٹے میں نمک کے برابر ملی ہیں جناب, بہت کچھ ملا ہے, اس کے باوجود بھی مجھے بتائیے آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں لگا سکیں گے. یہ بدقسمتی تو ہماری یہ کہ یہ سندھ گورنمنٹ ہمارے آٹے کے نمک کے برابر بھی نہیں لگا سکیں گے. لیکن میں تو صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ان کا میٹرز ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 مہینے کے اندر جو انہوں نے دعوے اور وعدے کیے تھے نا, کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 180 روپے کا ڈالر لے آئیں گے, 100 روپے لیٹر پیٹرول بکوائیں گے, اور آٹے پہ اور خرد اشیاء پہ جو ہماری جو گروسری ہے اس پہ ریٹ کم کریں گے. تو ہماری بدقسمتی بجلی کی قیمتیں کم کریں گے سر. گیس بجلی کے گیس تو نایاب ہے اس وقت نا ہمارے ملک میں, تمام انڈسٹری چھوٹی انڈسٹری تو بند ہونی چلی آ رہی. اب آپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی سے الیکٹرانک اور موٹر سائیکلز ہیں, ان دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں, بالکل 100% جا رہی ہیں. اچھا میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک چیز جو کہ سبزی کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو 40 سے 50 روپے کلو تھی, آج 7 مہینے اب اس ٹائم کے اس وقت 200 روپے اور 250 روپے کلو کا آئٹمس. بالکل صحیح. 6 ماہ کے اندر آٹے کے اوپر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے اوپر 20 روپے کا یعنی کہ 600 روپے کا اضافہ کر دیا. تو غریب آدمی کہاں جائے گی؟ جو 110 روپے اور 120 روپے دودھ بک رہا تھا اسے 200 روپے میں کر دیا. اور مجھے افسوس ہوا کہ آج جو مکا ہوا ہے وہ 170 روپے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کتنا % کا ریشو بڑھائیں گے دودھ کے اندر؟ لیکن یعنی کہ چارے پہ کتنا % ہے؟ چارے جو مجبوریاں آپ کی ہیں وہی مجبوریاں ان کی بھی ہیں. بالکل ہوگی. دیکھیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے چیز ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, جب تک ہمارے ملک میں کوئی چیز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, ہماری بدقسمتی ہے کہ چائنا کی موٹر سائیکل ہم پچھلے سال 50,000 روپے کی بیچ رہے تھے, آج 80,000 روپے کی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو ہم کریں کیا؟ اس میں تو تاجر انوالو ہے. دیکھیں میری بات چھوٹا جو وہ جان بوجھ کے مہنگا بیچنا ہے, جواب نہیں سر, ابھی کہنے کی بات ہے. چھوٹا تاجر اپنی جگہ پریشان ہے, قوم اپنی جگہ پریشان ہے, 3.5 کروڑ سے زیادہ کی یہ آبادی کا شہر ہے جس کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں. یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. 70% ریونیو وفاق کو ادا کرتا ہے بدقسمتی سے, اور 90 اور 95% ریونیو سندھ گورنمنٹ کو ادا کرتا ہے. اس کے باوجود اس کراچی کو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نہ پینے کا پانی صاف, نہ یہاں ٹرانسپورٹ ہے. یہ گزشتہ اپنی زندگی جتنی ہے کہ 50-60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال ہے. جی بالکل, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جب فلڈ آتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو لولی پاپ بڑا اچھا دے دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اس پہ کر دیں گے. چلے امید ہے اللہ. تو آپ نے مہنگائی سے آپ لوگ پریشان ہو گئے بہت زیادہ. سب کاروباری نہیں ہے نا. دیکھیے مات یہ کہنے کا کہ عوام یہ پوچھتی ہے, اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا میرے پاس, ایک میسج آیا میرے پاس کہ آپ یہ پوچھیے تاجروں سے کہ تاجر جو مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو یہ چیزیں فروخت کون کر رہا ہے؟ تو یہ ہمیں دیں گے نا. بات یہ کہنے کا ہول سیل میں جب آپ شپمنٹ روک کے رکھیں گے, 6 مہینے آپ ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے اور ان پہ ڈیمیج ڈالیں گے تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے جب اس کے پاس آئٹم ہی نہیں آئے گا. یہ آئٹم بل فرض ہے کنٹینر میں آیا ہے, 6 ماہ سے پڑا ہوا ہے. جب یہ 6 ماہ سے ریلیز نہیں ہوگا, 100% متفق ہوں, 100% متفق ہوں. میرے سامنے فیڈریشن آف پاکستان میں کراچی چیمبر میں وہ ٹریڈرز جو تھے وہ پریشان تھے کہ ان کے کنٹینر آ کے پھنسے ہوئے اور اسٹیٹ بینک کے مختلف جو ایس آر اوز کی تحت جو ہے وہ رکے. دیکھیں یہ روپے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم ڈالر کو کر لیں گے. اب دیکھیں نا, میں کیا کہوں ابھی, میں اپنے مجھے افسوس ہوتا ہے اس حکومتوں پہ کہ مرزا اسماعیل صاحب جو 7 مہینے پہلے آئے تھے ان کو اس طرح لگا کے بھیجا گیا کہ انہوں نے آتے ایک بم لگا دیا. یا اس سے پہلے پاکستان نہیں چل رہا تھا, اس سے پہلے معاملات نہیں تھے. ایک آپ اندازہ کریں کہ 10 روپے پیٹرول پہ پچھلی حکومتیں بڑھائے تھے تو انہوں نے واویلا مچایا ہے نون نے کہ جی احسن اقبال صاحب نے میڈیا پہ آ کے کہا کہ یہ قوم برداشت نہیں کر سکتی. 10 روپے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ساری سیاسی جماعت ایک دوسرے پہ ڈالتی ہے. ہم کسی سیاسی جماعت کو نہیں, ہم تو یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے مسائل کون حل کر سکتا ہے. ہمیں نہ الیکشن چاہیے, نہ ہمیں سلیکشن چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں تو اس ملک کی معیشت مضبوط چاہیے, 2 وقت کی روٹی مل جائے. نہ ہمیں دھرنوں سے کوئی سروکار ہے, نہ ہمیں کسی اور چیز سے کوئی سروکار ہے. 100% بات یہ کہ عوام کو, رحمان صاحب, عوام کو ڈالر کے ریٹ سے کوئی نہیں ہے. کرنٹ ڈیٹ اور خسارہ کیا جا رہا ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. گروتھ کتنی جا رہی ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کون ذمہ دار ہے. افسوس ہے نا کہ دیکھیں 13
जमातें कितनी पाकिस्तान की, अगर ये सिंगल इलेक्शन लड़ने के बाद आगे तो ये क्या करेंगे? मैं तो इसमें परेशान हूँ। मैं तो सिर्फ इतना तो जानता मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इनको ये तवज्जो देनी चाहिए। आप भी मिल जाए ना, इकट्ठे हो जाए ना सर, बिलखुसूस अगर हम पीडीएम बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उस पे सोचेंगे। तेरा एसोसिएशन आप ही खड़े जी। जिनेमान साहब, आप क्या कहेंगे इस सूरत-ए-हाल पे? इसलिए कि देखें, आपका जो ताल्लुक है वो आबाद से जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई उससे मेरे ख्याल पे बिल्कुल अटैच है। आप कैसे अपनी सर्वाइव कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल साहब शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने मौका दिया। थैंक यू। देखिए, जो बेसिक इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉब्लम है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। 100%। जब तक आप इस सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपका मुआशी कब था? सर, ये तो एक अपना जो इस वक्त हज़ब इक़्तिदार है, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ये तय करना है कि ये कब तक आप लेके चलेंगे। तो जब तक मुल्क में आप इस सियासी इस्तेहकाम को नहीं लेके आएंगे, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चैनल्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात 1971 की तरह है इस वक्त। सब बिल्कुल उनकी प्रोडिक्शन ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त कई हिस्सों में बढ़ चुका है और इसके कसूरवार यही सियासतदान, यही इस्टेब्लिशमेंट है। तो हम तो एज ए ताजर बरादरी देखते हैं कि जब तक आप मुल्क में इसको इस्तेहकाम नहीं बख्शेंगे तब तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप जितनी मर्जी पैरासीटामोल दे दें, कुछ भी कर लें, ये मुल्क नहीं चलेगा। और अब आप देखें, वफाक किसी के पास, पंजाब किसी के पास, सिंध किसी के पास, केपी किसी के पास, बलोचिस्तान किसी के पास, ऐसे चूं चूं का मुरब्बा देने से मुल्क नहीं चलते। आपको कोई ना कोई फैसला अब करना पड़ेगा। ताजिर बरादरी की चीखें निकल चुकी हैं। हमारी चूँकि इंडस्ट्री रियल एस्टेट की है और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स के भी नुमाइंदे यहाँ पर, चेयरमैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो चुकी है और आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी महंगी है कि कोई प्रोजेक्ट आप अभी अनाउंस करें। एक चीज़ बता दीजिएगा, ये तो बड़े बिल्डर है ना, ये तो एक प्लेट खरीद के फ्लैट बनाते हैं, इनको 10 लोगों से एनओसीज लेनी पड़ती है होती। आप रियल एस्टेट के कारोबार से आप लोग वाबस्ता हैं, तो ये जो आम आदमी प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो ये क्या सूरत है? सेल परचेज बिल्कुल रुक चुकी है। देखें, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ आपसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट चलाने वाला ये सबसे बड़ा शोबा है। जैसे कि लास्ट ईयर आपको भी पता है कि $32.4 बिलियन आए, उसमें से 65% हमारी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट हुए। दिस मीन्स कि $21-22 बिलियन। बिल्कुल। अब मसला ये है कि डॉलर का इन्फ्लेशन वो इतना ऊपर नीचे उतार चढ़ा हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा डॉलर रखने में होता है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने में उनको वो फ़ायदा नहीं जो इस वक्त डॉलर लेने में फ़ायदा है। तो कौन यहाँ पर पैसे भेजेगा, कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? आप कैसे हुकूमत चला रहे हैं? ये मुल्क तबाह होगा। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में मौजूदा साल में आप कैसे, कितना फर्क आया? कितना सर देखें, इतना मैं ये कह रहा हूँ कि सेल परचेज खत्म हो चुकी है। हमारे रियल्टर्स जो है वो अपनी शॉप का बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से रियल एस्टेट का करेंगे? अच्छा, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जब नहीं चलेगी तो रियल एस्टेट एजेंट कहाँ से कोई प्रोजेक्ट बेचेगा, कहाँ से वो कोई फ्लैट बेचेगा, कहाँ से कोई प्लॉट बेचेगा? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम ट्रेडर्स जो आम लोग प्रॉपर्टी में लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी चलती है जो आपका पैसे वाला तबका है या जिसके पास पैसा है, जब वो इन अखराजात से नहीं निकलेगा, महंगाई से नहीं निकलेगा, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी परचेज करेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये सेकंड लार्जेस्ट जॉब अपॉइंटमेंट। कीमतें नीचे आई सर, कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं। अब मौजद के साथ सट्टा बहुत चलता है। सर देखें, सट्टा चलता है ओपन लैंड पे। जो सट्टा बहुत चलता है, देखें जो ओपन लैंड है, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, सट्टा वहाँ पे चलता है। जैसे आप मिडल ऑफ द कराची 63 टाउन की मिसाल देख लेना, 63 टाउन स्कीम 33 क्या तबाह बर्बाद हो गए सर। देखिए, 63 टाउन अभी भी इस वक्त हमारी जो लोवेस्ट तबका है उसके लिए अभी भी सबसे सस्ती स्कीम है। 5 लाख, 6 लाख, 7, 8, 10 लाख रुपए का वहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। लेकिन 63 टाउन की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तक अब वहाँ भी डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पानी, बिजली, गैस ही नहीं दे सकी एमडीए। तो जब तक आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, वहाँ पर कोई आम तबका घर कैसे बनाएगा? तो इस वक्त जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी इस्तेहकाम से जुड़ी हैं। जब तक आप ये इस्तेहकाम नहीं देंगे मुल्क को, मुल्क का मैशियत का पहिया नहीं चलेगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि ताजर बरादरी पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, खुदारा रहम करें। इस वक्त बिल्कुल तबाह बर्बादी वाली कंडीशन है मुआशी लिहाज से। बिल्कुल सही कह रहे हैं नासिर, ये गुफ्तगू सिलसिला जारी है और यकीनी तौर पे हम इससे बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू की तरफ हम जा रहे हैं। हम कुछ ना कुछ इसका नतीजा भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे। साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम हाजिर हैं और जो गुफ्तगू चल रही थी वक्फे में जाने से कबल, यकीनी तौर पे हमारे तीनों मेहमानों ने अपने अपने सेक्टर्स के अपनी नुक्ता निगाह से यकीनी तौर पर बहुत ही मुतासिर कुन अंदाज में जो है उनको पेश किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों से आप भी मजबूर होंगे कि कितने मजबूर हैं कि वो ताजिर होते हुए भी जो है वो ये कहते हैं कि मुल्क में सस्ताई होनी चाहिए ताकि लोगों को परचेजिंग पावर बढ़े। बहरहाल अल्ताफ भाई, बात ये है कि सवाल ही पैदा होता है कि बिल्डर बहुत बड़ी, मतलब ये कि एक इन्वेस्टमेंट होती है, सब कुछ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमने ये देखी हैं कि कुछ चीज़ें पर जहाँ पे इलीगलिटी होती है, इलीगल होता है। कुछ बिल्डर्स जो हैं वो मतलब ये कवानीन की पासदारी नहीं करते और आवाम उस पर जो है वो होती है, क्या कहते हैं, सफ़र करती है। इस पर क्या होना चाहिए? यानी कि या ना तो आप उनका मुदावा करते हैं ना हुकूमत करती है। देखें, आपने ये कहा कि आवाम को जो मलावा करने की बात है, देखिए बिल्डर एक काम करता है जो लीगल बिल्डर की बात करता है, वो सारी बात है। अगर वो एक प्लॉट ऑब्टेन करता है कि जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसके साथ साथ ये सारी एनओसीज लेके, सारी सेल एनओसीज लेके, जो कि सारी ऑनलाइन है, सारी ऑनलाइन लेने के बाद, हर चीज़ लेने के बाद अगर कंस्ट्रक्शन करता है और अगर उसमें थोड़ा सा कोई इकोनॉमिक की वजह से डिले होता है या दूसरी चीज़ होती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अवाम अगर अपना शऊर और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के बाद, नो हाउ ऑफ द प्रोजेक्ट करने के बाद अगर उसमें परचेज करती है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो। मैं बिल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिसाल माजी में हमने देखा, मैं नाम किसी चीज़ का नहीं लूँगा, माजी में हमने देखा कि वो सारे एनओसी के सब कुछ हुआ, अवाम ने बुक कर दिया, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, वो डेमोलिश हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन मर तो आवाम गए ना। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि माजी में उस बिल्डर ने भी अपनी जितनी एनओसीज थी, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की, सारी रिक्वायरमेंट पूरी की। बट वी हैव रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के तहत जो भी हुआ आपके सामने भी है, तो सफर तो आवाम ने किया ना, आवाम ने सफर किया। और अब आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टिल द प्लॉट इज इन द कोर्ट एंड वी आर ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि उसको सेटल करें और आवाम को जो इसके जो भी नुकसान आते हैं, अलादीन पार्क को जो तोड़ा, क्या इसके एनओसीज नहीं थे? अलादीन पार्क के भी एनओसीज थे, बिल्कुल थे। मुझे याद है 97 में इसकी ओपनिंग हुई थी, व्हेन आई वाज इन दी जंग न्यूज़पेपर में था मैं, उस वक्त हुई थी 97 में। आप मुझे बताइए कि जो इतनी अरसे से बेवाएँ थी, जिनकी दुकानें थी, बेवाओं के कारोबार थे, कुछ लोग गरीब लोगों के थे जिन्होंने इन्वेस्ट की थी, तो वो कौन से मदार? आप ये सवाल हमसे करते हैं कि अवाम अफेक्टीज है, तो वी आर नॉट अफेक्टीज, वी बिल्डर्स आर नॉट अफेक्टीज। हम भी तो अपने बच्चों को दो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना। वी आर द बिगेस्ट अफेक्टीज देन द विक्टिम्स। क्योंकि हमने ये, अगर हमारे बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई तो उसका कॉस्ट क्या है कि भाई वो बिल्डिंग बनाए और लोगों को अच्छी रिहाइश दे और दो पैसे अपने बच्चों के लिए रोजी कमाए। उसने भी वही काम किया। इसके बाद जो इसके साथ हुआ, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा अफेक्टी है ना। आबाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल, आबाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आई थिंक सो कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बाद आबाद बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप अपने प्लेटफॉर्म में, आपके जोड़ीदार जो है वो रियल एस्टेट वाले भी हैं, इसके अलावा जितने भी लाइट इंडस्ट्रीज वाले भी। आइंदा के लिए, मुस्तकबिल में इससे बचने के लिए आबाद ने कोई पॉलिसी वज़ा की है? हम भी तो यही कहते हैं कि कोई पॉलिसी वज़ा कर दें। देखें, आबाद है ना, एक जो आबाद एसोसिएशन है वो लीगल जितने भी बिल्डर्स हैं इसको प्रोटेक्ट करती है। और हमको जो एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो चीज़ हमको कहा गया है कि आप ये चीज़ फॉलो करें, ये चीज़ एनओसीज लें, ये गवर्नमेंट की फीस भरे, ये सब आपको लेना है, कंप्लीशन करना है, हम वो सब चीज़ करते हैं। अगर उस सब चीज़ करने के बाद भी हमको कहें ना कि भाई आपको यहाँ से जाके एक और एनओसी लेनी है तो हम ले लेंगे ना, बिफोर स्टार्ट द प्रोजेक्ट, बिफोर सेलिंग अवर प्रोजेक्ट। पर हमको तो खुद को नहीं पता है कि सब ये सेल एनओसी लेने के बाद कब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, कौन सी एजेंसी आ जाएगी, कौन से इंक्रोचमेंट वाले आ जाएंगे। आज मैं अपने आबाद के ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे फॉर्मर चेयरमैन, उनकी जमीन पे आके इंक्रोचमेंट वालों ने, जो जमीन बन चुकी है, लीगल है, उस पे आके बोलते हैं कि आपका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया। उस कोर्ट से स्टे लेने के बाद भी वो बोलते वी कुड नॉट नो द कोर्ट स्टे। तो हम कहां जाएं, मुझे आप बताएं। एक तो कोर्ट का स्टे भी नहीं मान रहे, एक तो आप बोलते हैं इस बुरी पोजीशन में, इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में 100%। ये हमारे बिल्डर्स या हमारे जितने बिजनेसमैन हैं, आइदर कोई भी एसोसिएशन है,
سارے اس کے ٹریڈرز ہیں یا سارے بزنس مین یہ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، اس ملک کے ایکسچیکر کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس سے ہمارا اکانومی کا پہیہ چلے گا، جس سے ہماری اکانومی بہتر ہوگی. کیونکہ ایک عام آدمی کہاں سے مفید ہوگا؟ اگر امپلائمنٹ ہوگی، جاب انکریمنٹ ہوگی، جبھی اس ملک کا پہیہ چلے گا نا. آپ نے بولا کہ اس وقت اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس مہنگائی کیسے کنٹرول کرے گی گورنمنٹ کہاں سے پیسے دے گی؟ اگر امپلائمنٹ ہوگی، جنریشن ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو لوگوں کے پاس پیسے جائیں گے. اس سے پہلے کیسے پیسے جائیں گے؟ دے سکتی ہے بالکل پالیسیز حکومت دے سکتی ہے. حکومت کو ہمیشہ پالیسی کی نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھ. دیکھیں حکومت کو جو پالیسی بنانی چاہیے، اسٹیک ہولڈر کو ہمیشہ کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اسٹیک ہولڈر کانفیڈنس میں ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کو بتانا چاہیے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوگا. جتنا کام بھی ہونا چاہیے ایز پر لیجسلیشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، جس کو ہم فالو کرتے ہیں، چاہے یہ ایسوسیشن ہو یا کوئی بھی ایسوسیشن ہو. جیسے میرے بھائی نے بھی کہا، آپ نے کہا کہ 80,000 روپے میں موٹر سائیکل چائنا کی میڈ ان چائنا بکتی ہے جو 50,000 روپے کی بکتی تھی، اور آپ نے کہا کہ اس میں ٹریڈرز کا نہیں، اس میں ٹریڈرز کا پرابلم نہیں ہے سر. اگر ایک چیز پیچھے سے مہنگی آئے گی، جو روپیہ آپ کا 180 روپے 170 روپے سے انکیش ہوتا تھا ڈالر، اور جو اس کا جو CKD تھے جو مٹیریل آتا تھا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں لیبر نہیں ملتی، لیبر مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، یوٹیلیٹیز مہنگی ہو گئی، تو ساری کاسٹ تو اسی کے اوپر آئے گی نا، اس پروڈکٹ کے اوپر آئے گی. اس پروڈکٹ کے بعد جا کے جو ایک جنرل پبلک ہے وہ جا کے پرچیز کرے گی. دیکھیں میں آپ کو آپ کے توسط سے یہ کہوں گا، اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. میں بھی ماشاءاللہ اس ملک میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں. اس ملک میں ہی ہم نے رہنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں رہیں گے. اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر، اتنا پوٹینشیل ہے اگر ہم کام کرنا چاہیں. تو میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اتنا ہمارے پاس ایک بات یہ ہے کہ ہم سے ایک حصہ علیحدہ ہوا بنگلہ دیش، وہ پوٹینشیل وہ بھی ہماری طرح. انڈیا کو دیکھ لیا، ہماری طرح ہی پوٹینشیل ان کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ آپ کے جو موٹر سائیکلوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ جیسے بالکل صحیح کہا الطاف بھائی نے جو بات کہی، میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جب سب چیز ہو گیا تو تاجر کیا کرے گا. لیکن بات وہ ہوتی ہے کہ کیا تاجر کبھی یہ سوچتا ہے کہ چلو جی پروفٹ پہلے میں 15% لے رہا تھا تو اب میں پروفٹ کے جو ریشو کو کم کر دوں تو تھوڑا سا سستا ہو جائے؟ نہیں دیکھیں بالکل ان کی بات ان کی بات بالکل درست ہے، میں اس سے متفق بھی ہوں. دوسری بات یہ کہنے کا کہ جو بھی آپ نے جملہ کہا کہ ہمیں اپنے پروفٹ کا ریشو کم کرنا چاہیے. ریٹیل کی سطح پہ تو میں آپ کو باخودہ اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے پروفٹ کو جو ہے بالکل اس طرح لے آئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہماری سیل کا ٹرن اوور گھوم جائے. میں 10 سے 12 لاکھ روپے، میری 4 برانچیں، میں 10 سے 12 لاکھ روپے مہینے کا نقصان کر رہا ہوں پچھلے 1 سال سے. اچھا، یقین کیجیے آپ. لیکن بات ہی اس میں بجلی کے بل کا سب سے بڑا ہوگا اصل مسئلہ. آپ نے یہ تمام چیزیں اب آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا بالکل. دیکھیں جب ڈالر کا امپیکٹ ہوگا، اچھا ڈالر پہ فرق آتا ہے 10 روپے کا. یہ ایک دم جو آئٹم ہوتا ہے نا، جو مقصد ہے کہ وہاں سے جو پارٹس آتے ہیں، عوام یہ کہتی ہے کہ حکومت 5 روپے بڑھاتی ہے، دکاندار 50 روپے بڑھا دیتا ہے. سر دکاندار نہیں بڑھا دیتا، مقصد یہ کہنے کا کہ مینوفیکچر بڑھا دیتا ہے. دیکھیے جب مینوفیکچر سے کوئی چیز نکلے گی نا، تو بس میں اس بات کو، میں بھی اس بات سے مانوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریٹیلر مجبور کیا ہے، ریٹیلر کیا کرے گا جب مجھے گاڑی 75,000 روپے کی کمپنی دے گی، 78,000 روپے کی دے گی ہول سیل کے اندر، تو میں نے 1,000 روپے کا نفع تو اس میں رکھنا ہے نا. اس آپ نے ریٹ آف پروفٹ کو نیچے کر دیا کافی. بالکل ریئل بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پورے پاکستان میں ساتھ یہی پوزیشن ہے. آپ اگر آپ اے سی کی دنیا میں آ جائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، 80,000 کے 90,000 اے سی کون خرید رہا ہے؟ کہاں بک رہے ہیں سر؟ انسٹالمنٹ پہ چلے جائیں. سر انسٹالمنٹ بھی نہیں ہو رہی سر، انسٹالمنٹ سے پیسے نہیں مل رہے ہمارے کو. میں بھی انسٹالمنٹ کا کام کرتا ہوں، لیکن پچھلے 3 سال سے جو کووڈ کا دور چلا ہے اس کے بعد سے سر ابھی پیسے نہیں مل رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اے سی کے بہت یونٹ بند ہو گئے، کنزپشن بہت کم ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں پرچیزنگ پاور بہت کم ہو گیا. پرچیزنگ پاور کی وجہ سے جو میرے بھائی نے کہا، ان کو ریٹیلرز کو اگر بائر نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی دے کین ایکسکیوز their profits، اور اگر ان کو لیکویڈیٹی جنریٹ کرنے کے لیے نقصان کر کے بھی بزنس کرنا ہے ٹرن اوور کے لیے تو یہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے بزنس مین کا پرابلم. میں تھوڑا سا کروں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس جو آتے ہیں میسیجز آتے ہیں، ساری چیزیں آتے ہیں، وہ میں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک موبائل ٹیلی فون اور ایک موٹر سائیکل سب سے زیادہ جو ان کے مینوفیکچر کو فائدہ پہنچاتے ہیں اسٹریٹ کرمنلز پہنچاتے ہیں. موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہیں، موٹر سائیکل غائب ہوتی ہیں. لازمی سی بات ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے، وہ دوسری خریدنے جاتا ہے. موٹر سائیکلیں کھل کے بک رہی ہیں، ایسے ہی کھل کے بک رہی ہیں، بالکل ایسے ہی 100%. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور میرے خیال میں حکومت کو بھی پتا ہے. ایسے ہی جب تک وہ پوائنٹس بند نہیں ہوں گے نا جہاں پر چیزیں کھل کے بکتی ہیں، جو کا بائر ہے، اس وقت تک میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ
یہ ایک ٹرن اوور چلتا رہے گا. ان لوگ خریدیں گے, ان کو چھین جائے گی, ڈکیتی ہوگی, اسٹریٹ کرمنلز آئیں گے, اور پھر وہ دوبارہ بیچارہ خرید. ابھی کیا ہوا شادمان میں, پچھلے ہفتے کی بات ہے, مہینے کی, ایک بندے کی موٹر سائیکل چھین گئی. وہ تیسرے چوتھے دن دوسری موٹر سائیکل لینے کے لیے گیا تھا, اس سے وہ چھیننے کے لیے آگے پیسے, اس نے مزاحمت کی, اس کو گولی مار دی. بالکل ایسا ہی ہے. جی رحمان صاحب کچھ کہیں آپ بھی اس پہ؟ دیکھیں ابھی سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا الطاف بھائی بڑے مطلب کہ جذباتی ہو گئے تھے. کراچی میں پرابلمز کیا ہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ پنجاب چل رہا ہے, کراچی کیوں نہیں چل رہا؟ مطلب الطاف بھائی کی بات سے آپ بالکل متفق ہیں. اس میں کراچی میں اتنی پرابلم ہے. دیکھیں کراچی میں سب سے بڑی پرابلم سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی 100%. اور یہ کراچی الطاف بھائی صاحب نے تھوڑا سا لحاظ کر لیا کہ کسی کا نام نہیں لیا. کراچی میں بزنس تباہ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اس کے بعد آپ ریونیو کا محکمہ دیکھ لیں, اس کے اتنے گھپلے ہیں کہ کوئی بھی کوئی جگہ لیتا ہے تو ہر پارٹی کو اس نے ریونیو کے چلانے شروع کرتا ہے. اچھا میں ذکر کروں گا گلستان جوہر اسکیم 33 سرجانی ٹاؤن کا. چیف جسٹس صاحب سندھ ہائی کورٹ کوئی 2500 فیصلے دے چکے ہیں کہ یہاں پر قبضے خالی کروائے جائیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اسکیم 33 اور ایک سرجانی گلستان جوہر 40% قبضے میں ہے. تو ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اپنا چیف منسٹر سندھ, وزیر بلدیات سندھ, کراچی پولیس چیف, یہ سب ان قبضہ گروپس کے سامنے بے بس ہیں. اور یہ جو سسٹم کے لوگ ہیں, یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے بھی بھاری ہیں اور یہ چیف منسٹر سے بھی بھاری ہیں, ان سے قبضے کوئی خالی نہیں. اچھا اوورسیز کا سب سے بڑا پرابلم بھی ہے, اوورسیز کی شکایت بھی یہ کہ وہ چیز اگر پلاٹ خریدتے ہیں اس پر قبضے ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم اس کے بعد انلیگل جتنی کراچی میں کنسٹرکشن ہے, اس کی سب سے بڑی فیسیلیٹیٹر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اس کا پولیس ہے. سر پولیس تو شامل ہے اس کے ساتھ. اب انہوں نے ایک نیا ایک منجن بیچا تھا جس میں انہوں نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی, جس میں ڈی سی کو بھی اسی کام پہ لگا دیا, جس میں اے سی کو بھی اسی کام پہ لگا دیا, جس میں چیف سیکرٹری کو بھی اسی کام پہ لگا دیا, اور علاقہ ایس ایچ او کو بھی اسی کام پہ لگا دیا. یعنی کہ کوئی اور دھندا نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ کے کاروبار دیکھو اور یہاں پر جو ہے نا آپ پیسہ بناؤ, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. اور معذرت کے ساتھ الطاف صاحب بیٹھے ہیں بات کے, مجھے کچھ بلڈروں پہ اختلاف ہے کہ ایسوسیشن بنتی ہے اپنی کمیونٹی کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, لیکن ان کے بھی کچھ بلڈرز سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے فیسیلیٹیٹر ہیں, اور یہ بھی جو ہے نا ان کے سامنے بے بس ہیں. اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا سر, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ سارے فرشتے ہوں گے. میں آپ کو ایک منٹ ذرا پوری بات کر لیں. دیکھیں آج آپ جتنی کراچی میں جواب دے دیجیے گا نا پھر جتنی کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن ہے, آج جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پہ بھتہ لیتی ہے یا بلڈر سے جو انڈر ہینڈ پیسے لیتی ہے, آپ بھی اس ملک میں رہتے ہیں, میں بھی اسی کراچی میں رہتا ہوں, یہ سارا نظام تباہ ہو چکا ہے. اور ایک عام آدمی جو 120 گز کا نقشہ پاس کروانے جاتا ہے, اس سے بھی اتنے پیسے مانگے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو زندگی بھر اپنی جوتیاں کے ساتھ رہے گا اسی محکمے کے اوپر, یہ کوئی کام نہیں کرے گا. تو اور دوسرا جو سب سے بڑا میں نے بتایا مسئلہ قبضہ گروپس, سسٹم کے نام کے اوپر سرجانی ٹاؤن کے آدھے سیکٹرز کے اس وقت قبضے میں چلے جا چکے ہیں. گلستان جوہر 40% قبضے میں جا چکا ہے. اسکیم 33 میں یہ مسئلہ ہے, لیکن پتہ نہیں تو 63 اور میں بھی یہ مسئلہ ہے. بالکل زمین کی فائل 5 لوگوں کے پاس ہے. ایم ڈی اے 63 ٹاؤن اور کورنگی میران ٹاؤن دیکھ لیں. اور یقین کریں کہ یہ اس شہر کراچی میں تمام ادارے, جس میں پولیس بھی کہوں گا, جس میں ڈی جی رینجرز بھی کہوں گا کہ رینجرز آپ یہاں پر آئے کیا لینے کے لیے, آپ یہاں پر پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, امن و امان دینے کے لیے آئے تھے, وی آئی پیز کو سیکورٹی دینے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں ہیں, لوگوں کی کمائی ہے, اوورسیز پاکستانیوں کا پیسہ لگا ہے. رینجرز کے پاس اختیار نہیں ہے سر, اختیار ہے کیوں نہیں ہے؟ آپ پولیس کے اختیارات نہیں ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ امن و امان اور دہشت گردی سے ہے. ریئل اسٹیٹ کا پیسہ آپ جب ڈی این ایف بی پی سے نکلے تو آپ پہ سب سے بڑا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں اختلاف ہی ان کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو آپ کا پیسہ آتا ہے سارا بلیک منی یہاں پر اسی میں فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری اس ملک کو امن و امان دینا ہے. بنیادی انسانی حقوق پاکستان کے جو ہیومن رائٹس ہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں قبضے میں کون لوگ ملوث ہوتے ہیں؟ سر سسٹم کے لوگ ہیں سارے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. سسٹم کون چلاتا ہے؟ سسٹم کے کوئی حکومتی مدد کے بغیر بات یہ کہ عوام تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا ایک نظام ہوتا ہے, حکومت کا ایک سسٹم سر پیرالل چلتا ہے, اور بیوروکریٹ اس کے اندر ہے. آپ یہ کہیں کہ آپ کے انتظامی امور میں جتنے لوگ بھی ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کچھ لوگ ہیں, یہ تمام سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں. چیف جیسے سندھ ہائی کورٹ آپ کو 50 کچھ وزیر ہیں
کچھ وزیر ہیں وہ بھی سسٹم چلا رہے ہیں. سر سب لوگ ملوث ہیں, یہ پورا ایک دھندا ہے. میں یہ کروں گا کہ جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ حکم دے چکا ہے کہ قبضے خالی کروائے جائیں, جب آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے چکا ہے کہ قبضے خالی کروائیں, کیا کراچی پولیس چیف اتنا بے بس ہے, کیا چیف منسٹر سندھ اتنا بے بس ہے, کیا وزیر بلدیات اتنا بے بس ہے کہ وہ ان قبضہ گروپوں سے چھٹکارا نہیں دے سکتا؟ آئے روز کی یہ 50 کہانی ہے. آپ آئیں تو صحیح, آپ سروے تو کریں. سر میں کر چکا ہوں, تبھی تو میں بیٹھا ہوں, تبھی تو میں نے آپ سے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی جو بری حالت ہے نا, اس پہ تو پوری ایک میرے خیال میں 6-7 گھنٹے کی ایک پوری ڈاکومنٹری بنا لیں. اللہ رسول کی لوگ التجائے دیتے ہیں. سر آپ اپنا یہ ابھی آپ نے احسن آباد کا ذکر کیا, آپ نے اسکیم. سر احسن آباد میں جب ڈیمولیشن ہو رہی تھی میں وہاں موجود تھا جس میں ڈیمولیشن ہو رہی تھی, جس پہ کہ پولیس والے بھاگ گئے اور ہم وہاں کھڑے رہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے, آپ رہیں گے تو پولیس والے چلے جائیں گے, اور یہی ہوا. 16 موبائل آئے پولیس کی, ہم کھڑے رہے, ہمیں دیکھ کے وہ چلے گئے. جب ہم چلے گئے اس کے بعد انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی. ایک مزے کی آپ کو بتاؤں, سرجانی کا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, یعنی کہ گورنمنٹ آف سندھ کا نمائندہ, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نمائندہ, قبضہ گروپ نے اس کے خلاف FIR لانچ کروا دی اور اس کو جیل کسٹڈی کر دیا. آپ اندازہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ ٹائم بھی تھوڑا کم ہے. تھوڑا الطاف بھائی کچھ جواب دینا چاہیں جلدی سے دے دیں. دیکھیں میں یہ کہوں گا اللیگل کنسٹرکشن تو دیکھیں ہم بھی اللیگل کنسٹرکشن کے خلاف ہیں, جس کی نہ کوئی پرمیشن ہے, نہ کوئی سنوائی ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. ابھی میں دیکھ پڑھ رہا تھا 600 بلڈنگیں اللیگل کنسٹرکشن, یہ توڑیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم لیگل کنسٹرکشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم لیگل کنسٹرکشن کے ساتھ کھڑیں گے. فیسیلیٹرز کی یہ بات کر رہی انہوں نے, تو دیکھیں ہم فیسیلیٹیٹ کیا کریں گے؟ ہم تو خود ایک افیکٹڈ ہیں, ہم تو خود جاتے ہیں SBC ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. ہمارے ممبر دیکھیں, ہمارے ممبر ہیں تو ہمارے ممبر جائیں گے, جو اس کا نارم سسٹم ہے وہ سسٹم کو اڈاپٹ کر کے, ہم نے جو بھی ایک سسٹم اڈاپٹ کر کے نقشے پاس کروانے کے بعد اگر ہمارا فلور وائلیشن کے بغیر ہم کرتے ہیں, جو کمپاؤنڈیبل کام ہے وہ ہم کر کے اگر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ایک اچھی چیز مہیا کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بلڈر میکسیمم سائٹ پہ بات کرتا ہوں کہ نہیں, ہم تو خود ایک وکٹم ہے. جتنے انہوں نے بات کری جو قبضہ ہے, تو یہ قبضہ کس کے؟ سارے آباد کے ممبرز کے جو لیگل کام کر رہے ہیں, جن کی بلڈنگیں اس وقت کھڑی ہو گئی ہیں. آج ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, تو ہمارے ایک ممبرز ہیں 2 جو ہمارے فارمر چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, ان کی آفس پہ آئے, انہوں نے کورٹ کا اسٹے آرڈر لیا, جینین کاغذات ہے, ہر چیز ہے, تو سسٹم نے وہ سسٹم نے نہیں مانا. بولا ہم سسٹم کو نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, کورٹ آرڈرز کو ہم نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں اس حالات میں بھی اتنے کٹھن حالات میں پہلے ہمارے پاس کیا حالات تھے؟ لا اینڈ آرڈر کے بہت خراب تھے. پہلے کڈنیپنگ تھی, اس حالات میں بھی کام کیا, اس حالات میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ مسٹ فیسیلیٹیٹ بزنس مین, گورنمنٹ مسٹ فیسیلیٹیٹ اور جینین بلڈرز کے کام کرے. وہ کام کرنے کے لیے ہم کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دیں, ہم کام کریں گے. اور یہ جو ہو رہا ہے نا, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گورنمنٹ کو رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم اپیل بھی کل پرسوں انشاءاللہ دیں گے اخبار میں. لیکن یہ بہت غلط ہو رہا ہے, گورنمنٹ کو اس کا لینا چاہیے. IG, DIG, DG رینجرز کو, کور کمانڈر کو, چیف منسٹر صاحب کو کورٹ کے آرڈر کو اوبے کریں, کورٹ کے آرڈرز کو اوبے کریں, جینینٹی کو اپنا 2 جملے بتا دیجیے کہ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں یا کیا ہے. جلدی دیکھیں, میں تو حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, خدا پاکستان کی 25 کروڑ کا عوام کا خیال کرے, اور بالخصوص جو اس وقت جو ریٹوں کا جو ریٹ معاملات جو ہے, جو بحران آیا ہوا ہے, اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرے. اور سندھ گورنمنٹ سے میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جو آپ نے PDM کے ساتھ آپ جڑے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو الگ کریں ان سے, تاکہ کم از کم کچھ پتہ تو چلے کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ دعوے وعدے کر کے وہ حکومت آئی تھی, یہ نہیں آئی تھی سندھ گورنمنٹ. تو لہذا میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو اس PDM سے الگ کریں. جی رحمان صاحب. جی دیکھیں, معیشت بغیر آپ کے سیاسی استحکام کے بغیر آپ کی معیشت نہیں لازم ہو ملزوم سکتی. آپ جتنی مرضی دوائی لے لیں, پیراسیٹامول لے لیں یا کچھ بھی, لیکن یہ تو کینسر ہے نا, کینسر میں پیٹرول کی گولیاں کھا رہے ہیں. سر دیکھیں, میں یہ کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو, جو بھی اس ملک کو جو اصل ادارے چلا رہے ہیں, وہ خدارہ دیکھیں اس کو. اوکے تھینک یو سر. تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک جو واضح جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ حکومت کی پالیسی واضح نہیں ہے, جس کی وجہ سے سارے کے تمام جو ہے کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہے, چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی حکومت, دونوں. فی الحال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.